شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے آفتاب نسبت مع اللہ، جامع صغیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ، اہم لوگ کون ہیں؟ اشراف امتی حملۃ القرآن اور اصحاب اللیل، راتوں کو اٹھنے والے حافظ قرآن، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ہے میری امت کے بڑے لوگ۔ آج کل لوگ آدھی رات کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسا حل ڈالا کہ مفتی عبد الرحیم لاجپوری جو فتاوی رحمیہ کے لکھنے والے گجراتی عالم ہیں، انہوں نے اپنے فتاوی میں میری تحقیق شائع کر دی۔ یہ تحقیق حضرت والا علامہ شامی ابن عبدی رحمۃ اللہ علیہ اور امداد الفتاوی غالباً جلد نمبر 5 میں ہے کہ عشاء کی 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر وطر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، اسی 2 رکعت میں صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التہجد تینوں کی نیت کر لو۔ اور یہ دلیل علامہ شامی رحمۃ کی بھی آ گئی، جلد نمبر 2 میں ہے یہ، اور امداد الفتاوی جلد نمبر 5 میں غالباً صفحہ 24 پر ہے۔ جو حضرت نے فرمایا جن کی صحتیں اچھی ہیں، جن کے مسائل نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا، غصہ، خاموشی، تنہائی پسند، چڑچڑ، لڑائی جھگڑے کرنا، تو پھر وہ شیخ سے پوچھ کر اپنی صحت اور حالات بتا کر رات کو پڑھ لیں۔ فرمایا کہ یہ دال روٹی والے ہیں، تو پھر رات کو آنکھ کھل جائے تو بریانی بھی کھا لو، دال روٹی تو نہ چھوڑو۔ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے، لیکن اول نمبر رات والوں کا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات کے حساب سے اور کوئی ذمہ داریاں اتنی نہیں اور خامخواہ جاگنا نہیں، رات کو اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنے کا مزہ ایسا ہے کہ ایسا لگے گا کہ سجدے میں ایسا لگے گا کہ جیسے بادشاہوں کی سلطنت سمٹ کر قدموں میں آ گئی ہو۔ باقی جن کے جو حالات ہے شیخ سے پوچھے گا، خدا نخواستہ کسی کی نیند کی کمی ہے، ٹوٹ کے نیند آتی ہے تو وہ شیخ سے پوچھے گا۔ اور جیسے بیان ہوتا ہے، جب مسجد میں بیان ہو رہا ہے تو اس وقت پھر ہم سنت پڑھ کر وطر پڑھ کے بیان میں بیٹھ جائیں گے، پھر بیان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو وضو کنٹرول میں ہے تو بھلے وہ وطر بھی بعد میں پڑھ لے، مرضی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاگا نہیں جا رہا رات میں اور وطر قضا پر قضا ہو رہے ہیں، یہ سب چیز پوچھنی چاہیے۔ فرمایا یہ ان کے لیے جو بحر الکاہل ہیں، یعنی جو کاہلی کے سمندر ہیں، وہ بھی محروم نہ رہیں، تو وہ بھی اصحاب اللیل ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ترمذی شریف میں ہے کہ تہجد کے 4 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، تہجد گزار کا شمار صالحین میں ہو جاتا ہے، سب صالحین نے قیام اللیل کیا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور عجیب بات دیکھو کیسے کہاں سے کہا اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ہر وقت۔ فرمایا قیام اللیل کی برکت سے آپ بھی صالحین میں داخل ہو جائیں گے۔ جب صالحین میں داخل ہو گئے تو سارے عالم کی دعا آپ کو مفت میں ملے گی، سب مست ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے سننے والے ہیں، سننے والے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، یہاں بھی جو چند لوگ ہیں وہ بھی، اور سب جب بتا دیا تہجد کے 2 طریقے بتا دیا، عشاء کے بعد کے بھی بتا دیا۔ جب صالحین میں داخل ہو گئے تو سارے عالم کی دعا آپ کو مفت ملے گی، چاہے وہ کعبہ شریف میں لوگوں کی دعا ہو، یا مسجد نبوی میں بزرگوں کی دعا ہو، یا پہاڑوں کے دامن میں کوئی ولی اللہ نماز پڑھ رہا ہو، یا راستے میں پڑھ رہا ہو، یا سفر کی نماز پڑھ رہا ہو، یا سمندر کے کنارے ہو، یا دریا کے کنارے ہو۔ آپ اپنی اس بات کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں اب میں آپ لوگوں کو۔ التحیات کے بعد نمازی پڑھتا ہے التحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی نازل فرما، اور دنیا میں جتنے صالحین ہیں ان پر بھی سب کو سلامتی عطا فرما۔ تو جب آپ صالحین بن گئے تو سارے عالم کے انسان، مسلمان، اولیاء اللہ، حافظ، عالم جب نماز میں التحیات پڑھیں گے تو وہ علی عباد اللہ الصالحین کی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ علماء حضرات کو تو ایسا مزہ آتا ہے عزت کی باتیں سن کر ماشاءاللہ۔ آپ بیٹھے ہوں گے ملاوی میں اور دعا مل رہی ہے کعبہ شریف کے نمازیوں کی، آپ بیٹھے ہیں کراچی میں اور مدینہ شریف کے نمازیوں کی، بلکہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی دعا مفت میں ملے گی۔ یہ جو نعمت اختر پیش کر رہا ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ملاوی والوں کو ملائی دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب نے جب حضرت سے یہ سنا نا تو فرمایا اتنا مجھے مزہ آیا ہے، انہوں نے فوراً سوال قائم کیا اور میرا جواب لکھ کر فتاوی رحمیہ کی تحقیق میں اس کو شامل کر دیا۔ شکر ہے کہ اتنے بڑے عالم اور مفتی نے میری بات پر اعتماد کیا۔
وہاں منصور کو خود حضرت نے بتایا کہ میں نے اختر کا مسئلہ اپنے فتاوی کی کتاب میں درج کر دیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک فائدہ ہو گیا بھائی. ہاں جی, صالحین میں شامل ہو جائیں گے تو دعائیں ملیں گی. نمبر 2, تہجد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تہجد گزار اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے, مقرب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے, مقرب بن جاؤ گے. تیسرا فائدہ تہجد کا یہ ہوگا کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 رکعت پڑھ لی, مزے آ گئے. نمبر 4, تہجد کا چوتھا فائدہ ہے تہجد سے گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. گناہ چھوڑنے کی ہمت آ جائے گی انشاءاللہ. جو داڑھی نہیں رکھتا اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق ہو جائے گی. جو گناہ نہیں چھوڑ رہا گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی. جو بد نظری نہیں چھوڑ رہا نظر کی حفاظت کی توفیق مل جائے گی. اب یہاں میں عرض کر رہا ہوں جو ویڈیو گیم اور فلمیں اور گانے اور جو کارٹون اور گندی فلمیں وہ جو نہیں چھوٹ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے وہ بھی مدد فرما دیں گے.